وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. امسک یمسک امساک، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دکھ پہنچائے، تکلیف دے، تو کون ہے اسے کھولنے والا سوائے اس کے؟ وہی کھولتا ہے. اور اگر کسی کو نفع دے، خیر، اب کبھی نفع کبھی بھلائی، وہ ہر چیز پر قادر ہے. کسی کو نفع دے، کسی کو دکھ دے، مگر دکھ کو کھولنے والا کون؟ تو مزید سنیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. دیکھیں قاہر اللہ کی صفت ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ قاہر، غالب ہے اپنے بندوں پر. تو عزیز کے معنی بھی ہم غالب کرتے ہیں جی. تو اپنے بندوں پر غالب، جب عزیز، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. اور قہر ہمیشہ کس پر ہم استعمال کرتے ہیں؟ کہیں طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، تو اس کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا. تو وہ قاہر ہے اپنے بندوں کو پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکیم ہے اور خبیر ہے، حکمتوں والا اور خبردار ہے. لہذا اپنے بندوں پر جو غالب ہے، قاہر ہے، اس کے فیصلے حکمت اور اس کی خبرداری اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اب اس میں غور کرنے کا موقع ہے. جنہوں نے اولیاء پرستی اختیار کر رکھی ہے اور جنہوں نے اصنام پرستی اختیار کر رکھی ہے، انہیں سے پوچھیے کہ کیا وہ قاہر ہیں، کیا وہ عزیز ہیں، کیا وہ حکیم ہیں، کیا وہ خبردار ہیں؟ انہیں اپنی خود کی خبر نہیں. تو میرے ساتھیوں، کلام پاک اور احادیث سے پھر میں کہتا ہوں کہ جڑیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، اس لیے کہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے تقاضے کے تحت ہم پر، یعنی ہمارے پاس آیا، ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں حامل قرآن کہا گیا ہے. اس بات کو نہ بھولیں اور یقین مانیے، اس کے پڑھنے میں، اس کے پڑھانے میں، اس کے پہنچانے میں ایسے ایسے انکشافات ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کھل کر سامنے آتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں کہ قرآن سے جڑیے. تو دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد، توفیق ہمارے آپ کے سننے والوں کے ساتھ شامل حال رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.